شروع ہوئی تھی جب ڈپٹی اسپیکر ہے وسیم مدامی کو یاد ہوگا, مجھے بلکہ عمران خان صاحب سے بعد میں ملاقات بھی کہا تم بھی تو اتنے وہ کنفیوز ہو گئے تھے اور تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو آگے سے کہا, میں کہا چیز ہی ایسی ہوئی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے سکتی ہے. ہاؤ کین اے ڈپٹی اسپیکر جسٹ سے کہ جی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو میں اس کو رد کر رہا ہوں طریقے عدم اعتماد کو, اور عدالت نے 2 دنوں میں اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف غلط تھی. آج جو حکومت کر رہی ہے پی ڈی ایم کی یا ادھر کی اپوزیشن ہے پنجاب کی, پرابلم یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ حالات ہے اس میں ٹھیک اور غلط کون ہے. لارجلی آپ نے مختلف قانونی آئینی ماہرین کی رائے سنی ہوگی. میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ درست ہے, گورنر ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے. جس طرح انہوں نے بھی سمجھایا آپ کو, کل اعتزاز صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سیشن ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر اس پر رائے کافی مختلف ہے کہ کیا گورنر اسپیشل سیشن کال کر سکتا ہے. لیکن اس حد تک جانے کو سب تیار ہیں, چاہے وہ ڈیپٹی اسپیکر کی اس وقت کی رولنگ ہو قاسم سوری صاحب کی یا اس کے بعد کی رولنگ. دیکھیں دوست مزاری کی رولنگ میں پھر بھی کچھ سمجھ آتا, ایک تکنیکی نقطہ ہے. پارلیمانی پارٹی ہے تو بڑا کلیئرلی اسٹیٹڈ, بٹ پارٹی کے ہیڈ نے کہا کہ آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, اس نے اس کو 10 ووٹ کل عدم کر دیے, نہیں کاؤنٹ کیے. لیکن یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یعنی رقص پڑ جائے, سرکس شروع ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا, سمجھ آ رہی ہے. ہاں دیکھیں, اچھا چلو اینج کر لو. ہاں نہیں سمجھ, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں لوگوں کی طرف سے کہتا ہوں ان کو کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھاتا ہوں, پیپل مسٹ بی تھنکنگ واٹ از گوئنگ آن. میں سمجھاتا ہوں. اس میں 2 باتیں کرتا چلوں. ایک تو وہ نیب ترامیم کہیں تو آج جو زرداری صاحب, گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ حلال ہو گیا اور عمران خان کا حرام. احتساب عدالت نے واپس بھجوا دیا ہے کہ اب ہمارے دائرہ کار سے, یہ ہے بے شرمی سے ہوئی نیب ترامیم. مجرموں نے اپنے وکیلوں کو سامنے رکھ کر, مجھے پتہ نہیں واقعی, ہاں انہوں نے واپس بھجوا دیا ہے توشہ خانہ ریفرنس. اچھا پہلی بات. دوسری بات خیر سے یہ ہے کہ کنٹینرز کو خیر سے کیسے پتہ چل گیا کہ وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ویسے نکلتے ہیں صبح, وہ ویسے نکلتے نا جب گھر سے صبح کنٹینر, ہاں تو جا کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج پرویز لائی صاحب کے وہ روٹی شوٹی صحیح دیتے ہیں تو اس لیے ادھر کھڑے ہیں. تیسری بات, آپ اس میں سمجھاتا ہوں کیوں نہیں. ویسے کنٹینر کنٹرول کس کے میں ہے یہ پہلے بتائیں نا. بدامی صاحب کے. بدامی صاحب یہ آپ جواب دیں گے اس کا, کیونکہ کنٹینر تو صوبائی حکومت ہی بلائے گی. ہاں میرے خیال میں انلیس کسی نے ویسے اوپر سے کسی کو کہہ دیا یا کنٹینر لا کے پہنچ جائے. اچھا کہ پنجاب گورنمنٹ کس کی ہے اس وقت. نہیں سر, لیکن رانا سناز صاحب نے کس وجہ سے کہا تھا کہ ہم دفتر سیل کر دیں گے, کسی وجہ سے کہا ہوگا نا, ورنہ وہ تو نہیں. ان کو وہ انہوں نے آج کہہ رہے تھے فواد چودھری اپنے کام سے کام رکھے. بھائی آپ کا بھی تو یہ کام نہیں ہے. اچھا خیر, چاہ کیا رہے ہیں بھائی جان. ایک طرف دیکھیں کہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان مختصر کرتے ہیں, الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے, انہوں نے بڑے الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں. اپنی بدترین پرفارمنس اور نواز شریف صاحب کو لا کر ان کے زیر سایہ الیکشن لڑنا ہے اور عمران خان صاحب کو اس وقت تک نائل کرنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. عمران خان کی مقبولیت اور اپنی بدترین پرفارمنس اور غیر مقبولیت. صورتحال یہ کہ ایک طرف بھائی جان, ایک طرف ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی آڈیو سامنے. میں آپ کو بات بتاؤں بھٹی صاحب, ویسے آڈیوز تو اللہ نہیں, میں ویسے ایک بات سر, پتہ نہیں ان کے پاس ویسے کتنی کارکائی پڑی ہے, اس میں کیا رکھا ہوا ہے. ہر حسب ضرورت حسب ذائقہ ایک آڈیو لیک ویڈیو لیک آ جاتی ہے. پر پرابلم ایک میرا مسئلہ کچھ اور ہے. دیکھیں اگر بدترین پرفارمنس کے بعد بھی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ کہتی میں نے الیکشن نہیں کرانا اور اس کے پاس قانونی نکات پورے ہیں, then I don't have a problem. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہاں نو کانفیڈنس آ گئی اور وہ ایک پیچھے محرکات تو ساروں کو پتا کیا تھے, لیکن چلو طریقہ تو قانونی تھا نا اس کا. اس نے کپڑے تو قانونی پہنے ہوئے تھے نا, پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی کی ہوئیں اور ان کے نمبر پورے ہو گئے. ایک جہلانہ طریقہ کار تھا وہ, جو سینا اس کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, ان کے اتحادی علیحدہ ہو گئے. کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک قانونی کپڑے پہنا کے ہی کچھ کام کیا گیا. جب آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ آپ نے الیکشن میں تو نہیں جانا لیکن میچ میں ہار گیا ہوں, کنسیڈ بھی کر دینا چاہیے سیاستدانوں کو اور جمہوری پارٹیوں کو کہ یار وی کانٹ ہولڈ آن. نہیں سر, میں بات کو کمپلیٹ کر لوں. ایک طرف آڈیوز آ رہی ہیں اور ہمارے بڑے سینئر اور اخلاقی طور پر پہنچے ہوئے بزرگ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ابھی ان کی طرف کون سی فلوٹنگ ویڈیوز آ رہی ہیں. اور دوسری طرف 2002 کا مسترد شدہ سیتا وائٹ کیس اب عدالت میں ہے
اور یعنی اس گھٹیا سطح پر پہنچی ہوئی ہماری وہ سیاست، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر چادر اور چار دیواری کے بڑے تقدس کے حامی تھے. اس میں چادر اور چار دیواری سے زیادہ، یہ چادر چار دیواری سے زیادہ سر یہ ایشو ہے. اس میں ایشو یہ ہے، دیکھیں اس ملک کی پالیٹکس میں اگین جو ڈائلیما نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ میرے لیے جو پیمانہ ہے آپ لوگوں کے کا وہ مختلف ہونا چاہیے. ایک جمہوریت کو ایک ضابطے کے تحت ہونا چاہیے، اس میں ایک گندگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تک جب تک میری بات ہو رہی ہے، اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھیں یہی لوگ تھے جو فسطائیت کی مثالیں دیتے تھے نا ہمیں بیٹھ کے. فیشزم کو فسطائیت ہی کہتے ہیں. صحیح مثالیں دیتے تھے. آپ کو صرف ARY کے ساتھ کیا ہوا پچھلے 6 مہینے وہ دیکھ لیں، آپ کو پتا لگ جائے گا فسطائیت ہوتی کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد سر اس کے بعد کیا ہے کہ اب تھے نا وہ آپ نے مرکز کی اگزامپل دی. مرکز میں تو تھا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جعلی مینڈیٹ ہے، وہیں سے شروع کر لیتے ہیں، جعلی اسمبلی ہیں، لیکن بیٹھے رہے. عمران خان نے کہا کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، غلط فیصلہ صحیح فیصلہ قومی اسمبلی سے نکلا. اس نے کہا کہ میں پھر یہ کیا کہہ رہے تھے، ہر روز ہمیں کہتے تھے اگر وہ توڑنا، وہ سنجیدہ الیکشن میں توڑے ہم گارنٹی دیتے ہیں الیکشن کی، یہی کہہ رہے تھے نا، گارنٹی دیتے. اچھا پھر جب 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں آیا تب بھی کہا کہ یہ ایسے ہی مار رہا ہے. پھر جب 17 دسمبر کو آیا تب بھی کہا کہ یہ ایسے ہی مار رہا ہے، پرویز الہی ساتھ چھوڑ دیا. اب کیا کر رہے ہیں، وہ جو آج کل وہ ارجنٹینا کا میسی ہے نا، پنجاب میں میسی مونس الہی، کبھی اس کو مس کالیں کر رہے ہیں، کبھی پرویز الہی کے ترلے ڈال رہے ہیں، کبھی 6 اراکین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب کا رونالڈو کون ہے؟ پنجاب کا رونالڈو سالک، چودھری سالک. اچھا پھر کبھی وہ، لیکن اس کو کوچ نے باہر بٹھایا ہوا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کبھی 15 لوگ نہ آ سکیں، پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس، پھر گورنر صاحب. اب گورنر صاحب اس ہٹی پہ بیٹھ بھی جائیں، اس کرانہ سٹور پہ، تو آپ کیا نکالیں گے سر؟ بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی انائیں ضدیں بڑی ہو گئی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ جعلی، آپ بیٹھے رہے. اس نے کہا یہ کرپٹ نظام ہے، وہ ادھر سے بھی نکلا ادھر سے بھی نکلا. میں پھر بریک لے لوں.